بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ MQM مہاجر قومی موومنٹ میں اس کا ذکر اس کے اس وقت سے کروں گا جب یہ عروج پہ آنے کے لیے اسے کیا گل کھلائے۔ بانی اس کا الطاف حسین۔ یہ بتاتا چلوں کہ مہاجر قومی موومنٹ یہ ان مہاجروں کے لیے پارٹی بنائی گئی تھی جو ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس میں صرف اردو اسپیکنگ نہیں آئے تھے، بہت سارے لوگ آئے تھے۔ لیکن جس وقت یہ پارٹی بنائی گئی اس وقت جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ ضعیف ہو چکے تھے، ان کے بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ان کے بچے ہو چکے تھے۔ آج ان کی 5ویں یا 6ٹھی نسل چل رہی ہے۔ آج بھی وہ مہاجر ہیں، گو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے، اس کے باوجود بھی ان کو اس پارٹی نے مہاجری کہلوایا۔ یہ بیسیکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیاسی پارٹی تھی، سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ یہ را کی ایک ذیلی پارٹی تھی جو پاکستان میں انارکی، افراتفری، بے چینی پھیلانے کے لیے بنائی گئی، اور یہ جی سندھ جو پارٹی اس کے ساتھ مل کے اس نے کام شروع کیا۔ میں پاکستان آ گیا 1983 میں۔ میں یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ MQM نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ، جب تک خود پہ نہیں بیتے گی آپ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے لوگوں کو کہ یہ ایسا ہوا۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، کافی عرصہ باہر رہ کے آیا تھا تو ریفائن ہو چکا تھا کراچی کا، تو ڈر و خوف میرے دل میں نہیں تھا، گلی گلی سے واقف تھا، ہر جگہ سے واقف تھا۔ 1984 میں مجھے نہیں معلوم تھا ہڑتال ہے، کیونکہ جس علاقے میں رہتا تھا ڈیفنس کلفٹن میں، وہاں ہڑتال کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ بیرکیف ہڑتال تھی 1984۔ میرے ایک دوست، ان کی والدہ بہت شدید بیمار تھیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے میں سول اسپتال گیا۔ اندر گیا، ان کو وزٹ کیا، ان سے ملا، 15-20 منٹ ان کے ساتھ لگائے۔ باہر آیا تو فٹ پاتھ پہ ایک عورت 40-45 سال کی، اس کا ایک 12-13 سال کا بچہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہڑتال ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اب مجھے گھر واپس جانا ہے، کوئی لے جانے کو تیار نہیں۔ میں تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا لالو کھیت 10 نمبر ڈاکخانہ۔ میں نے کہا چلو میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حالانکہ سول اسپتال سے میرا گھر ڈیفنس الگ، اور وہ خاتون کو جانا ہے لالو کھیت 10 نمبر ڈاکخانہ۔ میں نے کہا چلو میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو پچھلی سیٹ بٹھایا، بچوں کو لٹایا، اور میں گاڑی لے کے لالو کھیت 10 نمبر پہنچ گیا۔ اس نے کہا یہاں مجھے اتار دو، اسی گلی میں میرا گھر ہے۔ میں نے اپنی گاڑی روکی، نیچے اترا، فروٹ کچھ پھل میں نے کہا میں اس کو لے کے دے دوں۔ میں وہ لے رہا تھا ٹھیلے پہ کھڑے ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہاں سے تھپڑ، گھوسے، لاتیں، مارو پٹھان ہے۔ اس وقت شاید میں سرخ سفید تھا، قد کاٹ بھی اچھا تھا، سفید شلوار قمیض پہنا تھا۔ خیر بہرکیف وہ عورت نے بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں جو کہتا ہوں نا میرے اندر خوف نہیں ہے،
وہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا. وہ فروٹ وروٹ سب سڑک پہ ادھر ادھر پھیل گئے. میری نظر پڑی تو میری گاڑی میں سے دھواں نکل رہا تھا. وہ میں نے 1 مہینہ پہلے برانڈ نیو سیوک خریدی تھی, ابھی انشورنس بھی نہیں کرائی تھی. اس کو آگ لگا دی. مجھے مارا کیونکہ چوٹ گرم گرم ہوتی تھی, اس کا احساس ہوا. مجھے یاد ہے, جو میں کہتا ہوں نا موت میں نے بہت قریب سے دیکھی, وہ اس طرح کہ ایک کالا دبلا پتلا میلا سا لڑکا, اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا کسائی والا, وہ میرے پیٹ پہ مارنے ہی والا تھا کہ فائر ہوا. وہاں سے آرمی کی گاڑی گزری, انہوں نے 2 فائر کیے, ان لوگوں میں چھوڑا, میں گر گیا. اتنا مجھے یاد ہے. ہر کوئی جو وہاں سے گزر رہا تھا تبرک کے طور پہ کہ پٹھان ہے, اس کو جو وہ چاہتا وہ کرتا. میری جب آنکھ کھلی تو 3 دن زندگی کے گزر چکے تھے, اور میں PNS شفا اسپتال میں پڑا ہوا تھا. میری کالر بون ٹوٹ چکی تھی, میری 2 ربس ٹوٹ چکی تھی, میں اسپتال میں پڑا ہوا تھا. خیر, کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں مارا, اتنا سنا تھا میں نے, مارو پٹھان ہے. اس وقت تک سر سید گرلز کالج کا ایک قصہ ہو چکا تھا, بشرا زیدی والا, اس میں کئی 100 لوگ مر چکے تھے. میں 2.5-3 مہینے اسپتال میں رہا. روز میری والدہ آتی تھیں, مجھے دیکھتی تھیں. میں پھر اسپتال سے گھر شفٹ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. 3-4 مہینے لگے مجھے سیٹ ہونے میں. میں نے اپنے آفس کاروبار جانا شروع کر دیا. گاڑی جل چکی تھی, اس کی انشورنس نہیں تھی, وہ بیکار ہو گئی. کچرے میں شیر شاہ میں کباڑیوں کو بیچ دی, دوسری گاڑی لے لی. یہ ہے زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ. 2-3 مہینے اور گزرے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی بنارس میں, وہ پٹھان ہیں جوب کے, آج ہی میرے دوست ہیں, میری طرح نانا دادا ہیں. ان کی ماربل کی فیکٹری تھی بنارس میں, پٹھانوں کا علاقہ. اس کا مجھے فون آیا کہ یار میری گاڑی بچوں لے کے گئے ہوئے, تو جب گھر کے لیے تم واپس جاؤ تو تم مجھے پک کر لو گے. میں نے کہا میں کر لوں گا, آدھے گھنٹے بعد میں نکلوں گا. اس ٹائم پہ میں اس کی فیکٹری تک پہنچ گیا. وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی, گاڑیاں. بس مجھے مشکل سے 2 قدم کے بعد وہ گلی تھی جہاں سے مجھے, موبائل فون کا دور نہیں تھا. گاڑی روک لی میری پٹھانوں نے. شیشے پہ انہوں نے نوک کیا. مجھے پشتو نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا پختو پوئی کے. میں نے کہا سر لا دیا, نہ پوئی کے. انہوں نے مارا اس کو, ماجر. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چھوٹی موٹی چوٹیں آئیں. اس دوران تک وہ میرے دوست تک اطلاع پہنچ گئی, وہ آ گیا اور معاملہ دفع ہو گیا. مجھے یہاں سے یہ جگہ پٹ گئی اور 2,000 چوٹیں آئیں. گاڑی بھی بچ گئی, کچھ نہیں ہوا. اور میں اسپتال کیا, وہاں سے جو اسٹیچز لگوانے تھے. میری والدہ کو پتہ چلا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. یہ تھا میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ. شام کو میرے گھر پہ آئیں مجھے دیکھنے, تو رو رہی تھیں. میں مسکرایا. میں نے کہا اماں آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بول پوچھو. میری آپ نے بنایا کیا تھا؟ مہاجر مجھے مہاجر نہیں مانتا, پٹھان مجھے پٹھان نہیں مانتا. میں کیا کروں؟ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور روتے ہوئے کہا بیٹے ہر ماں کی طرح میں نے تجھے بھی انسان پیدا کیا تھا. یہ تو ہمارے یہاں کے جو حکمران ہیں, فرقے بنانے والے, فساد پیدا کر, انہوں نے انسانوں کو بانٹ دیا ذات پات, رنگ, نسل, نسب میں. انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے کہا مجھ سے ایک وعدہ کر, تو واپس چلا جا,
میں سینے پہ پتھر رکھ لوں گی. وہ تھا میری زندگی کا وہ موڑ جہاں میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں یہیں رہوں گا، یہیں لڑوں گا، یہیں مروں گا، اور میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں نے واپسی کے راستے سارے بند کر دیے. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بنسری. یہ تھا ایم کیو ایم کا کمال. اس سے پہلے سب آپس میں پیار سے رہتے تھے، سب محبت سے رہتے تھے، سب میں آپس میں رشتے ہوتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا. مہاجر قومی موومنٹ وہ ناسور تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا. میں نے واپسی کے سارے راستے بند کر دیے اور میں نے کہا یہیں رہوں گا، اور میں اپنی زندگی میں لگ گیا. جب مجھے موقع ملتا میں ان کے خلاف بولتا، ان کے راستے روکتا اور اپنے کام سے لگا رہتا. بہت تکلیف اٹھائی میں نے، لیکن یہ بات کل میں نے، یہ ایک مختصر بات اسی کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے. کل میں نے وسیم اختر میئر کراچی کو پریس ٹاک کے دوران روتے ہوئے دیکھا. ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا میں کہ ابھی تھوڑی دیر میں آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی. اتنا کرب تھا اس کے رونے میں. لانتی شخص، ڈرامے باز. کہتا ہے اختیار نہیں ہے. تیسرا میئر ہے فاروق ستار، کیا نام ہے اس کا، مصطفیٰ کمال، اور پھر یہ. اگر یہ لوگ کام کرتے مہاجروں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے جو اس شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے بہتری کے لیے کام کرتے، تو آج یہ شہر ایسا نہیں ہوتا. آج تجھے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی، آج قوم رو رہی ہوتی. لیکن تم لوگ قتل و غارت میں لگے رہے، اغوا برائے تاوان میں لگے رہے، مال بنانے میں لگے رہے، چائنا کٹنگ کر کے زمینوں پہ قبضہ کرتے رہے. دوسروں کی بیویوں کو جو اس پہ تمہارا دل ہے، جو ان کو اٹھا کے اپنی بیویاں بنانے میں لگے رہے. یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہوں گا. تم لوگ ان چیزوں میں لگے رہے. آج وہ فاروق ستار آ کے کہتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے تھا. اس سے بھی سوال کرتا ہوں کہ تو نے اپنے دور میں کیا کیا. تیرے ساتھ تو میری بالمشافہ ملاقات ہوئی ہوئی ہے. لوٹنے میں، کسوٹنے میں کوئی کمی نہیں. یہ جو آج کراچی کا حال ہے یہ اس لیے ہے کہ تو نے اپنے دور میں 32 پمپ لگائے سویڈن سے منگا کے. وہ پمپ جو پاکستان میں بن سکتے تھے، بنتے تھے، میں بناتا تھا، میں تم کو دینا چاہتا تھا، لیکن تم کو میری قیمت منظور نہیں تھی. وہی پمپس سویڈن سے منگائے، 92 لاکھ کا ایک پمپ، جو 1 سال کے بعد نہیں چلے. آج ان میں سے ایک پمپ بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ میرے لگائے ہوئے 13-14 پمپ جو ہیں وہ آج بھی چل رہے ہیں اور وہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں. 92 لاکھ کا ایک پمپ. یہ فاروق ستار کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں. یہ میئر تھا. میرا جھگڑا کیا تھا؟ مجھ سے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ تمہاری قیمت بہت اچھی ہے، اس کو ڈبل کر دو، اوپر والی پرائز ہم کو دے دو، نیچے والی تم ایش کرو. تم بھی خوش، ہم بھی خوش. میں یہ کام کر نہیں سکتا تھا، ورنہ آج ویڈیو میں نہیں بنا رہا ہوتا. آج میں بھی نیب میں بیٹھ کے اپنا بیان ریکارڈ کرا رہا ہوتا، بلکہ مر کھپ چکا ہوتا. کسی نے بھی کام نہیں کیا. جب سے ایم کیو ایم وجود میں آئی، پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم، سندھ اور پورے کراچی اور سندھ کا حال آج آپ دیکھ لیجئے. پورا سندھ سمندر بنا ہوا ہے. ان کے گھروں میں پانی نہیں گھسا. ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
غریب کے بچے مر رہے ہیں, بچیوں کا جہیز کا سامان برباد ہو گیا, جو بیاہ کے آئی تھیں جنہوں نے بھی اپنا پورا جہیز بھی نہیں کھولا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ایم کیو ایم کے بہت سارے کارنامے جو پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے مجھے بتانے میں کہ کتنے ظالم, جابر, قصائی نسل کی یہ لوگ تھے. وہ مہاجر, وہ اردو اسپیکنگ, وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ ضرور سنیں گے میری تمام بکواس کو اور فیصلہ کریں کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے, اپنی نسل کے لیے اچھا کام کیا ان کو سپورٹ کر کے. اگر مجھے معلوم ہے کہ 52 کروڑ روپے مہینہ لندن جاتا تھا فاروق ستار کے ہاتھوں, کہ دوسروں کو نہیں پتا, سب پتا ہے. شہر بانٹ لیا تھا ان لوگوں نے اپنے اپنے حصوں میں. پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے, اے این پی کا یہ علاقہ ہے, اور ایم کیو ایم کا یہ علاقہ ہے. ٹوپی ڈرامہ, پھر مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ, اور اب متحدہ قومی موومنٹ لندن, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, اور سب ایک ہو. آج بھی الطاف چرگیا سے بات کرتے ہو تم لوگ فون پہ, آج بھی سب وہی ڈرامہ ہوتا ہے. ایم کیو ایم نے اس ملک کو کیا دیا وہ میں بتاؤں گا, اور ایم کیو ایم نے یہاں سے کیا لیا وہ بھی بتاؤں گا. کوئی ایک دکان, کوئی ایک گھر, کوئی ایک مکان, کوئی ایک خاندان مجھے دکھا دیجئے جس کے گھر میں عذاب نہ آیا ہو. میرے ایک دوست تھے, میرے وکیل, نام نہیں لوں گا ان کا, ایک بیٹا وہ اپنا ضائع کر چکے ہیں. ان کے بیٹے کو ایم کیو ایم میں شامل کر لیا. باپ نے سمجھایا, پیار سے, محبت سے ڈانٹا. ایم کیو ایم والے آ گئے, ایک باکس ان کے ہاتھ میں تھما دیا, پوچھا یہ کیا ہے؟ بولا اس پہ کفن ہے. بولے کیا؟ بولا اگر تم نے اب اپنے بیٹے کو روکا یا اس پہ رکاوٹ ڈالی تو ہم اس کی لاش تم کو بھیج دیں گے, کفن دفن تم استعمال کر لینا. میں ماجروں سے سوال کرتا ہوں جو ہجرت کر کے ان کی اولادیں, کیا پاکستان تم نے اسی لیے بنوایا تھا تمہارے باپ داداؤں نے کہ ذات پات کے اوپر بناؤ, زبان کے اوپر بناؤ, رنگ و نسل پہ بناؤ؟ فقہ بنا دیے, دین مذہب کو بھی بانٹ دیا, ہر چیز کو بانٹ دیا, آپس میں اتنی نفرتیں بھر دی کہ آج کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کے روادار نہیں کہ نماز پڑھ لے کے ساتھ کھڑو گے, کھانا تو بہت دور کی بات ہے. ٹارچر سیل بنائے ہوئے, کیا ہوتا تھا ان ٹارچر سیل میں اگلی قسط میں بتاؤں گا, کیسے ہوتا تھا وہ بھی بتاؤں گا, کون کون کرتا تھا. یہ آج جتنے بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ آتے ہیں اپنا رام کہانی سناتے ہیں اور مومن بن کے دکھاتے ہیں اپنے آپ کو, یہ سب منافقین کی اولادیں, منافق ہیں یہ. ان کے باپ دادوں نے پاکستان نہیں بنایا تھا, پاکستان ہمارے باپ دادوں نے بنایا تھا, ہندوستان ہم لوگوں نے توڑا تھا. تم لوگوں نے پاکستان کو برباد کیا, اپنے ماں باپ کی نسلوں روحوں کو برباد کیا. قبروں پر ان کی روحیں برباد ہو رہی ہوں گی, پریشان ہو رہی ہوں گی کہ یہ ہم نے, ہمارے یہ نطفے میں کون سی خرابی تھی کہ جو کنجر پیدا ہو گئے, اور انہوں نے ایم کیو ایم کے نام کے اوپر پاکستان کے ساتھ کیا کیا. یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہوتی ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے طبقے جو ہوتے ہیں, یہ ملک کی بقا کے لیے کام نہیں کرتے. ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں, ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. یہ علاقائی پارٹیاں جو ہوتی ہیں, یہ علاقائی پارٹیاں ملک کی بقا کے لیے کیا کام کریں گی؟ اگر یہ ملک کے محب وطن ہوتے, ملک کے ساتھ چل رہے ہوتے تو کسی بڑی پارٹی کے اندر اپنی شمولیت کرتے, وہاں پہ کام کرتے, آگے آتے اور اپنے حقوق منواتے. میں ایک چھوٹا سا فگر بتاتا چلوں. جب پاکستان بنا, ایم کیو ایم بننے سے پہلے بیوروکریسی میں, اس زمانے میں جو پاکستان میں بیوروکریٹ تھے,
کچھ ہزار تھے، ان میں 80% جو تھے وہ اردو اسپیکنگ تھے، قلم کی طاقت ان کے پاس تھی۔ اس وقت وہ جو بیوروکریٹس تھے ان کے نام جو تھے وہ انصاری تھے، سبحانی تھے، زبیری تھے، قریشی تھے، صدیقی تھے، اس قسم کے نام تھے ان کے۔ وہ وہ قلم کی طاقت۔ پھر بنی MQM، اور اس کے بعد سر نیم تبدیل ہو گئے، پھر لنگڑا آیا، لولا آیا، ٹنٹا آیا، تیلی آیا، ٹنکی آیا، بارود آیا، مادوری آیا، یہ لوگ آ گئے۔ تو اس سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ کون لوگ تھے۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے منع کیا جب میں نے کل ویڈیو بنائی اور میں کہا میں MQM کا شروع کروں گا، مجھے فون آئے لوگوں کی مت کرنا ہے کام۔ میں نے کیوں؟ لکھ کے دے دو کہ میں اگلے 50 سال زندہ رہوں گا، بیمار نہیں ہوں گا، لخ نہیں ہوں گا، پھر خوف کس بات کا ہے؟ جب جوانی میں سب کچھ سہ لیا تو بڑھاپے میں کس بات کا خوف ہے؟ میں ایک طرف بچوں سے کہتا ہوں کہ خوف سے باہر آ جاؤ اور میں خوف زدہ ہو جاؤں، سبحان اللہ، یہ نہیں ہوگا۔ میں پوری تاریخ MQM کی آپ کو ان کو ننگا کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون تھے، کیا تھے، دبئی میں کیا کرتے تھے، لندن جا کے کیا کرتے تھے، ایک ایک چیز بتاؤں گا، کہاں کہاں ہندوستان میں کیسے کس طریقے سے گھستے اور کیسے اپنے لوگوں کو تربیت دلاتے اور کیسے کیسے معصوم لوگوں کو انہوں نے بدماش بنایا۔ بینک کے جو معصوم لڑکے تھے آفیسر، ان کو کیسے انہوں نے غنڈہ بنایا، کس طریقے سے انہوں نے اس پوری ایک نسل کو کرمنل بنا دیا۔ موت تو پھر بھی آنی ہے، اور آئی۔ ملک کے خلاف جو بھی اٹھے گا، جس وقت بھی اٹھے گا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود ضرور کرے گا۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔ اگر وہ ملک سے باہر بھی بھاگ جائے گا تو وہ ناسور بن کے، کوڑ بن کے، TB بن کے، ایڈز بن کے، کینسر بن کے ان کی اولادوں میں آئے گا، اور وہ دنیا کو بتائے گا اللہ تعالیٰ کو، ورنہ لوگ ماننا چھوڑ دیں گے کون سا اللہ اور کیسا اللہ۔ حرام کی کمائی اور ملک سے غداری، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ شخص پنپ جائے۔ یہ میرا ملک ہے، میری پہچان ہے، مجھے فخر ہے اس کے اوپر کہ میں اس کا باسی ہوں، میں اس پہ رہنے والا ہوں۔ یہ میری ماں ہے، وہ والی ماں نہیں جو سندھ جس کو کہتے ہیں کہ سندھ ہماری ماں۔ ہم اس کو روز اس کے ساتھ بلاತ್کار کریں کوئی بات نہیں، روز اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کریں کوئی بات نہیں، باہر والا آ کے سودا نہیں کرے ہماری ماں کا۔ سب کے بارے میں چٹے کھولنا شروع کر دیے میں نے۔ اب MQM کی باری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے اور حوصلہ دے، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آخر میں بچوں کے ساتھ میں نے اپنا قصہ سنایا آپ کو، صرف اس لیے سنایا کہ لوگوں سے ہمدردی حاصل کے لیے نہیں، صرف اس لیے سنایا کہ موت نہیں تھی، نہیں آئی، معذورگی نہیں تھی، نہیں ہوا۔ آج دل بھی مطمئن ہے، دماغ بھی مطمئن ہے کہ کل بھی لڑا اور آج بھی لڑ رہا ہوں۔ تو میرے پیارے بچوں، خوف کو نکال کے باہر پھینک دو۔ یہ خوف تمہیں جینے نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خوف دیکھنا ہے تو لندن کی سڑکوں پہ چلتے ہوئے نواز شریف کو دیکھو، اس کے سمدھی کو دیکھو، اسحاق ڈار کو، یہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف کا چہرہ دیکھو، مریم کا چہرہ دیکھو، الطاف حسین کا انجام دیکھو۔ اور یہ خوف دیکھنا ہے تو اس قسم کے لوگوں کے چہروں پہ خوف دیکھو کہ آج یہ دولت بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت لوگوں کی دعائیں ہیں، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ تو میرے بچوں، وہ کام کرو جو لوگ تمہارے لیے دعا کریں۔ وہ دعائیں شیلڈ بن کے تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ کوئی تم کو زخم نہیں پہنچا سکتا، کوئی تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔
بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.